بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے؟ جب چاند اپنے مدار پر گردش کرتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان آتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے۔ قدیم لوگوں کی عادت تھی کہ وہ اس طرح کی نشانیوں کو قصے اور کہانیوں کی طرف منسوب کر دیتے۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہو تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اب کوئی بہت بڑا حادثہ رونما ہونے والا ہے، اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حاملہ عورت اگر سورج یا چاند گرہن کے وقت کوئی بھی لوہے کی چیز، کینچی یا چھری وغیرہ استعمال کرے تو پیدا ہونے والا بچہ معذور ہوگا، جبکہ یہ توہمات کے سوا کچھ نہیں اور حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سورج گرہن ہوا۔ لوگ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی ہے، اس لیے سورج گرہن ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کو نماز پڑھائی اور انہیں خطبہ دیا اور ان کے لیے گرہن لگنے کی حکمت بیان فرمائی اور گرہن کے متعلق جاہلیت کے عقائد کو باطل قرار دیا، اور صحابہ کرام کے لیے بیان کیا کہ انہیں اس وقت نماز اور صدقہ خیرات دعا کرنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا حیاتہ۔ یقیناً سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے گرہن زدہ نہیں ہوتی، اس لیے جب تم یہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ خیرات کرو۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا لوگ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ سورج کو گرہن لگا ہوا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا کیا کوئی علامت ہے؟ تو انہوں نے سر سے اشارہ کیا ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی تو میں نے اپنے سر کے اوپر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ کے پیچھے ہم بھی مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد فاذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينکشف ما بکم۔ سورج و چاند کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن زدہ نہیں ہوتے، جب تم ان کو اس حالت میں دیکھو تو نماز پڑھو، دعا کرو یہاں تک کہ یہ صاف ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں بلند آواز سے قرات کی، جب قرات سے فارغ ہوئے تو تکبیر کہی، پھر رکوع کیا اور جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا، پھر دوبارہ قرات شروع کی۔ گرہن کی ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ سورج اور چاند کا گرہن لگنا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے اور انہیں روز قیامت کے احوال میں سے بعد کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ اس دن سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے توڑ دیے جائیں گے اور وہ بے نور ہو جائیں گے، اور جب نظر پتھرا جائے گی چاند کی روشنی چھن جائے گی اور وہ بے نور ہو جائے گا، سورج و چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت اور ڈرنے کی شدت اتنی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر جلدی سے نکلتے اور خیال کرتے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، لیکن آج ہمیں غفلت نے آ دبوچا ہے، حتیٰ کہ آج اکثر لوگ اسے ایک ظاہری چیز شمار کرنے لگے ہیں اور مخصوص قسم کی اینکیں اور کیمرے لے کر اس سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دل کے سخت ہونے اور آخرت کی فکر نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جو اس سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا خوف رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔